الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنی علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، کفار پر تو بات ثابت ہو گئی کہ انہم اصحاب النار. یا ایک اور قصہ حقیقت گوئی صاف گوئی شامل بحث ہے. الذین یحملون العرش، وہ فرشتگان کرام جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں. ومن حولہ، اور اللہ رب العزت کی وہ نورانی مخلوقات جو عرش عظیم کے اطراف کو ماحول میں ہیں. ان کا بھی ایک کام ہے. یہ عرش عظیم اٹھانے والے اور جو کچھ ان کے قرب و جوار میں عرش عظیم کے ماحول اور اطراف میں جو فرشتگان ہیں، یہ کچھ کام کرتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہے؟ یسبحون بحمد ربهم، وہ اللہ رب العزت کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ رب العزت کی ذات پر اور اللہ رب العزت کی فرمودات پر وہ متیقن ہے، باور کر چکے ہوتے ہیں، ایمان رکھتے ہوتے ہیں. یہ ان کا دوسرا کام. ایک کام ان کا یہ ہے کہ یستغفرون للذین آمنوا، فرشتوں کا یہ ٹولہ، نورانی یہ پاکیزہ مخلوق، اللہ کی کبریائی اور عظمت کو مستقل ورد زبان رکھنے والا مخلوق، ایک کام یہ کرتے ہیں کہ یستغفرون للذین آمنوا. یہ روئی زمین پر رینگنے والے یہ انسان، وہ فرشتے اس انسان کے لیے مغفرت کے دعا مانگتے ہیں. لیکن اس انسان کے ایمان والے طبقے کے لیے، اہل ایمان کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں. یستغفرون للذین آمنوا، اور بزبان التجا عرض کرتے ہوں گے، عرض کرتے رہتے ہیں. ربنا وسعت كل شيء علما رحمتا وعلما، اے ہمارے پروردگار، وسعت كل شيء، آپ نے پورے وسعت کے ساتھ احاطہ کیا ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے آپ نے. اے اللہ، دو چیزوں پر آپ نے احاطہ کیا ہے. رحمتاً، ایک تو ہر چیز پر یا رب تیری رحمت ہے، ہر چیز کو رحمت کے لپیٹ میں لے لیا ہے. وعلماً، اور ہر چیز یا رب تمہارے علم میں ہے، کون کیا ہے کیسا ہے، علم سے بھی باہر نہیں اور تیرے رحمت سے بھی باہر نہیں.
تو پھر فاغفر للذین آمنوا واتبعوا سبیلک، اے اللہ اہل ایمان کی مغفرت فرما، ان لوگوں کی مغفرت فرما جنہوں نے ایمان قبول کیا، تیری کتاب پر یقین کیا، تیرے رسول کی تصدیق کی، تیرے رسول کی فرمودات پر چلنے کی ہمت کی اور کوشش کی اور لگے رہے۔ فاغفر، ان کی مغفرت فرما، وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان انسانوں کے اس طبقے کو جو اس معیار اور اس اندازے اور پیمانے پر اپنے آپ کو لا کھڑا کر چکے ہیں، قہم عذاب الجحیم، ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کرنا۔ شان دیکھ لیجئے ایمان کی، شان دیکھ لیجئے اللہ رب العزت کے رحمت اور علم کی وسعت کا، اور پھر اندازہ لگائیں کہ اگر انسان ان تمام چیزوں کے باوجود اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے تو پھر اس سے زیادہ بدبخت مخلوق کون سا ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ فرشتگان کرام کی دعا اور سفارش ہے، اور صرف یہ نہیں، اور بھی کچھ التجا اور التجائی جملات قرآن کریم کی آیتوں کی صورت میں فرشتگان کرام کی وہ بھی موجود ہیں، جو انشاءاللہ اگلے نشستوں میں بیان ہوں گے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ